صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ دینی طلبہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیبات پر مبنی قصہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی اور میں ہر حدیث میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، لیکن گھر کے دروازے پر ایک پردہ اور اپنے لخت جگر کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ملاحظہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹ جانے کی خبر دی تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واپسی کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازے پر موجود پردے اور چاندی کے کنگنوں کے سبب میں واپس آ گیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے پردہ پھاڑ دیا۔ کنگن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بارگاہ رسالت میں بھیج دیے اور عرض کی، میں یہ کنگن صدقہ کرتی ہوں، آپ انہیں جہاں مناسب سمجھے خرچ فرما دیں۔ غریبوں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، انہیں بیچ کر اہل صفہ پر خرچ کر دو۔ انہوں نے وہ 2 کنگن 2.5 درہم میں بیچ کر اصحاب صفہ پر صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا، یعنی میں فدا، میرے ماں باپ فدا انتہائی محبت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے سارے گھر والوں سے رخصت ہوتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے رخصت ہوتے۔ جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے، پھر دوسرے اہل بیت کے پاس۔ غرض کے جانا بھی اس گھر سے ہوتا اور آنا بھی اسی گھر میں، اس گھر کی عزت پر لاکھوں سلام۔ علماء دروازے پر لٹکے ہوئے پردے اور کنگن کے بارے میں فرماتے ہیں، دروازے کا یہ پردہ غالباً تصویر والا تھا اور چاندی کے کنگن لڑکوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے تھے۔ مردوں کے لیے کنگن اور تصویر والا پردہ یہ دونوں حرام ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی حرمت کی ابھی تک خبر نہ تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا نے یہ دونوں کام کیے ہوئے تھے، ورنہ اہل بیت نبوت دانستہ طور پر ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ناراضی ملاحظہ فرما کر یہ دونوں چیزیں ختم کر دی اور کنگن حضور کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے لیے بھیج دیے تاکہ اس عمل کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا بھی ان کنگنوں کو نہ پہنے کہ اگرچہ ان کے لیے ان کا پہننا جائز ہے، مگر آپ چاہتے تھے کہ میرے اہل بیت جائز آرائش ٹیپ ٹاپ بھی نہ کریں تاکہ ان کے دل دنیا میں نہ لگے، آخرت میں ان کے درجات اور بلند ہوں اور دنیا میں فقر و ریاضت کی زندگی گزاریں۔ چونکہ فاطمہ زہرا کو
گزشتہ واقعے سے غم ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم غلط فرمانے کے لیے حضرت ثوبان کو خاتون جنت کے لیے ایک ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن لانے کا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں والدین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد بالخصوص لڑکیوں کی دینی اعتبار سے تربیت کریں تاکہ وہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایک نیک سیرت خاتون بن کر اپنے بچوں کی دینی نقوش پر تربیت کریں۔ عورت سے ہی ایک اچھا گھرانہ اور خاندان بنتا ہے۔ ان کی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے ایک بہترین اور نیک معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کی تربیت دین کے مطابق کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں والدین کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ بیٹی کی اچھی تربیت کریں، وہیں بیٹی کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ والدین کی جائز خوشیوں کا لحاظ رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کی مزاج شناس ہو، بڑھاپے میں خاص کر ان کی اچھی خدمت کرے، اپنی خوشیوں پر والدین کی جائز خوشیوں کو ترجیح دے، الغرض ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، جیسا کہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سعادت مند بیٹی تھیں۔ آپ کی سعادت مندی کی وجہ سے ہی ہم پر کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کو ایک تسبیح عطا فرمائی جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ اپنے ابا جان حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی غلام مانگ لائیں کہ وہ کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ آپ شام کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ آپ نے صرف اتنا عرض کیا کہ سلام کے لیے حاضر ہوئی تھی، حیا کی وجہ سے مزید کچھ نہ کہہ پائیں۔ جب گھر لوٹ کر آئیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں حیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ دوسری شب پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کے کام کاج میں سہولت کے لیے ایک غلام مانگنے بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ عنہا اب بھی حیا کی وجہ سے سوال نہ کر سکی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزید فرماتے ہیں کہ جب تیسری شام آئی تو ہم دونوں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں کام میں دشواری ہوئی تو ہم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلام مانگ لائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، صبح و شام 1000 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، پھر کبھی بھی ترک نہ کیا۔ ہاں، جنگ صفین کی رات میں اسے پڑھنا بھول گیا تھا، لیکن پھر آخر میں مجھے یاد آ گیا تو میں نے پڑھ لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی طرف سے دیے گئے کنگن اصحاب صفحہ پر خرچ فرما دیے۔ اللہ کے پیارے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مبارک عمل سے ہمیں یہ درس دیا کہ دینی طالب علموں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو اس مال کو کسی اور نیک کام میں خرچ کرنے کا حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اصحاب صفا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا مال ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جن سے دین کو زیادہ فائدہ ہو۔ اپنا مال دینی کاموں میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اپنا وقت بھی پیش کرنا چاہیے۔
فیضان مصطفیٰ سے مالا مال ہونے والے صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جن کا مال دینی کاموں میں وقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وقت بھی دین کی سربلندی کے لیے گزرتا تھا۔ اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کے دین اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی علم دین سیکھنے سکھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے عاشقان رسول، اس میں کچھ شک نہیں کہ ابتدائی اسلام کا دور بڑا ہی مشکل دور تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ایسی پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کا تصور بھی لرزا دیتا ہے۔ بھوک، پیاس، بے کسی، مسافری، اپنوں کی بے وفائیاں، غیروں کی دشمنیاں، گھر بار سے دوری، کئی دن کی بھوک پیاس میں گزر جاتے۔ الغرض کئی مشکلات تھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی نہ چھوڑی۔ دین سیکھنے، دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کرنے کو نہ چھوڑا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صرف دین سیکھنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے، انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں۔ ان کی شان تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اصحاب صفا کون، اس بارے میں بھی جان لیجئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جہاں مختلف اوقات میں تقریباً 400 یا 500 فقراء مہاجرین بیٹھا کرتے تھے، انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں۔ ان کے پاس گھر تھا، نہ دنیاوی ساز و سامان اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس 70 پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا۔ ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے والے کا شہر میں کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا تو وہ بھی اہل صفا میں شامل ہو جایا کرتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ وہ مقدس گروہ ہے جو اپنے گھر بار، اہل و عیال اور فکر روزگار سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں ہی رہتا تھا۔ یہ بھوک بھی برداشت کرتے، پیاس بھی سہتے، یہ تکالیف کا بھی سامنا کرتے اور فاقوں میں بھی مبتلا ہوتے، لیکن دین سیکھنا انہوں نے نہ چھوڑا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ عظیم لوگ کئی دن تک فاقہ کشی کرتے، یعنی بغیر کھائے پیے گزار دیتے۔ آئیے اصحاب صفا کی قربانیاں اور ان کے فاقوں کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے۔ یہ صحابہ صفا تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہنے لگتے یہ دیوانے ہیں۔ جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اے اصحاب صفا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ پاک کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفا میں سے تھے، یہ فرماتے ہیں، میں نے بھوک کے سبب اپنی یہ حالت بھی دیکھی ہے کہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور اور ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مطہرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ کوئی آدمی آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھ دیتا، وہ سمجھتا کہ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہے، حالانکہ مجھے جنون وغیرہ کچھ نہ ہوتا، یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ ایک دن میں نے روزہ رکھا، شام کے وقت پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا تو میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو صفا والے اپنا کھانا کھا چکے تھے۔ قریش کے مالدار لوگ صفا والوں کے پاس کھانا بھیجا کرتے تھے۔
میں نے دریافت کیا کہ آج کھانا کس کے ہاں سے آیا تھا؟ ایک شخص نے بتایا اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے قریب ہو کر عرض کی مجھے کچھ پڑھا دیجئے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مجھے سورہ آل عمران کی آیات پڑھانے لگے۔ پھر جب آپ گھر پہنچے تو مجھے دروازے پر چھوڑ کر خود اندر چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن واپس تشریف نہ لائے۔ میں نے سوچا شاید کپڑے تبدیل فرما رہے ہوں، پھر میرے لیے گھر والوں کو کھانے کا حکم دیا ہو، لیکن میں نے وہاں ایسا کچھ نہ پایا۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو میں وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو بہت تیز ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا تھا اور ابھی تک افطار نہیں کیا، اور نہ ہی میرے پاس کچھ ہے جس سے روزہ افطار کروں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے اور ایک پیالہ منگوایا جس میں کھانے کا کچھ اثر باقی تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کسی نے جو کھائے ہوں۔ پیالے کے کناروں پر کچھ کھانا باقی بچا رہ گیا تھا جو بہت قلیل تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی، اسے اکٹھا کیا اور کھا لیا حتیٰ کہ شکم سیر ہو گیا۔ اے عاشقان صحابہ، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اصحاب صفا تو اتنی مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے تھے، کیا ہم آسانیوں کے باوجود بھی کم از کم ضروری فرض علم حاصل کرتے ہیں؟ اصحاب صفا کتنی پریشانیاں سہتے۔ بظاہر یہ بڑے غریب تھے، یہ بڑے نادار تھے، نہ انہیں کچھ کھانے کو ٹھیک طرح ملتا نہ پینے کو ملتا، لیکن ان کو یہ شرف ضرور حاصل تھا کہ یہ اصحاب صفا رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مقرب تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی تحفہ، صدقہ یا مال غنیمت آتا تو آپ اس میں سے اصحاب صفا پر خرچ کرتے۔ احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کو ترغیب دلاتے کہ وہ اصحاب صفا کو کھانا کھلائیں اور ان پر خرچ کریں۔ ان میں سے بعض کے خرچ کے کفیل خود آقا کریم علیہ السلام تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اصحاب صفا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب حاصل تھا۔ آپ ان پر شفقتوں کا سایہ دراز فرماتے۔ اسی طرح پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اصحاب صفا کا خاص خیال رکھتے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتے۔ آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ وہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان جو بہترین قاری بھی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات دن کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے جذبہ خیر خواہی اور بھائی چارے کے تحت اصحاب صفا کے لیے کھانا تیار کرتے اور ان کو کھلاتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمانے کی کوشش فرماتے۔ اس حسن سلوک کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اصحاب صفا علم دین سیکھتے تھے۔ وہ مسجد نبوی میں رہ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کرتے۔ کئی روایات میں ان کے علم سیکھنے اور سکھانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اصحاب صفا علم دین سیکھتے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان پر خرچ فرماتے اور دوسروں کو ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام صرف اصحاب صفا پر ہی خرچ فرماتے۔ آپ کا مال تو دین کے لیے وقف تھا۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس آتا آپ راہ خدا میں خرچ فرما دیتے تھے۔
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کونین کے والی ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ اپنے پاس مال دنیا کو نہیں رہنے دیتے تھے۔ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانا آپ کا طریقہ رہا ہے، اپنا مال ہو یا آپ کو تحفے میں دیا گیا مال ہو۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مال دین کے لیے وقف تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام تارک الدنیا تھے جنہوں نے کچھ جمع نہ کیا، جیسے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام۔ بعض نے بہت مال رکھا جیسے حضرت سلیمان و داؤد علیہم السلام، لیکن کسی نبی کی مالی میراث نہ بٹی، ان کا چھوڑا ہوا مال دین کے لیے وقف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال دین کے لیے وقف تھا، بالخصوص دینی طالب العلموں پر خرچ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی یہی پسند فرماتے تھے کہ وہ اپنا مال راہ دین میں خرچ کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا وہ اپنا مال دین کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس بارے میں اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ تاجر تھے، کپڑے کے وسیع کاروبار کے مالک تھے۔ جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار یعنی 40,000 چاندی یا سونے کے سکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال اسلام اور مسلمانوں پر نچھاور کرنے کا واقعہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اسی طرح جب بھی ضرورت پیش آئی تو دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے میں آپ ذرا بھی نہ ہچکچائے۔ کئی غلاموں کو اپنا ذاتی مال دے کر آزاد کروانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے 7 غلام خرید کر آزاد کیے جنہیں راہ خدا میں بہت تکالیف دی جاتی تھی۔ ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی اور سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ منقول ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد بہت اذیتیں دی جاتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو 5 اوقیہ تقریباً 32 تولے سونا ادا کر کے خریدا۔ فروخت کرنے والوں نے کہا، ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے تو ہم اتنی قیمت میں ہی اسے فروخت کر دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر تم 100 اوقیہ سونا مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا اور بلال کو ضرور خریدتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے معاملات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام کی مدد و نصرت کے لیے آپ نے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال و اسباب خرچ کیا۔ اپنے مال سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔
اسی طرح اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دین کے لیے خرچ کرنا بھی بہت مشہور ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دین کے لیے خرچ کرنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی خوشخبریاں پائی ہیں۔ مدینہ شریف میں مہاجرین کی ضرورت پر آپ نے کنواں خرید کر دین کے لیے وقف فرمایا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ جب بھی ضرورت ہوتی آپ دین اسلام کے لیے خرچ کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی کئی واقعات ہیں کہ وہ دین کے لیے خرچ کرنے میں پیش رہتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ دین کے لیے اپنا مال دینے، خرچ کرنے میں پیش رہنا چاہیے۔ اگر ہم بزرگوں کے واقعات دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ دین کے لیے ایسی جگہ خرچ کیا جائے جس کے فوائد وقتی نہ ہوں بلکہ آنے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اس سلسلے میں کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت کا واقعہ ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث اور فقہ کے طالب علم کی حیثیت سے کوفہ میں وقت گزارا۔ شروع میں بہت تنگ دست اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد مجھے ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ میں وہاں پڑھنے لگا۔ میرے والد نے گھر آ کر مجھے کہا، بیٹا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھا کرو، یہ بے ادبی کا انداز ہے۔ پھر میرے والد مجھے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، ہم غریب لوگ ہیں جبکہ امیر لوگوں کی خوراک مرغن غذائیں ہوتی ہیں۔ ہم سوکھی پھیکی روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں، ہم بہت مفلس ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر میرے والد محترم نے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں جانے سے روک دیا۔ ادھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے غیر حاضر پایا تو میرے جانے والوں سے پوچھا کہ یعقوب کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ اسے تو اس کے والد نے روک رکھا ہے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادھر میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب رہتا۔ آخرکار میں ایک دن آپ کی مجلس میں جا پہنچا۔ آپ نے بڑی شفقت سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنی غربت اور والد کے حکم پر نہ آنے کا بتایا۔ اس دن تو میں آپ کی مجلس میں احادیث سنتا رہا، لیکن جب میں گھر جانے لگا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جو درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ فرمایا، اس سے گزارا کرو، پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے اسے کھولا تو 100 درہم تھے۔ آپ نے جاتے ہوئے حکم دیا، میرے حلقہ درس میں آ جایا کرو۔ یہ درہم ختم ہو گئے تو پھر بندوبست کر دیں گے۔ اس دن کے بعد میں باقاعدگی سے حلقہ درس میں آنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے مجھے ایک اور تھیلی دی۔ اس طرح آپ وقتاً فوقتاً میری امداد فرماتے اور کسی کو علم نہ ہوتا۔ ایک خاص بات یہ کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ رقم تو دیتے رہے مگر کبھی مجھ سے یہ نہ پوچھا کس طرح اور کہاں خرچ کرتے ہو۔ وہ خود ہی محسوس کر لیتے کہ روپے ختم ہونے والے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ اور رقم دے دیتے۔ میں پڑھتا بھی رہا اور میرا گھر بھی چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں مالی اعتبار سے خوشحال ہو گیا۔ میں مسلسل حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے درس میں آتا رہا، علمی استفادہ کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک طرف دنیاوی مال سے خوشحال کر دیا اور دوسری طرف علم و فضل میں ممتاز بنا دیا۔ مجھ پر علم کے دروازے کھل گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی 2-4 ماہ تک حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کفالت کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، 2-3 سال بھی نہیں،
بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک میرا اور میرے گھر والوں کا خرچ برداشت کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی راہ میں خصوصاً دینی طلبہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔